السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہے آپ کے اسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیز جی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ روزانہ میرا اینکر آپ کو بتاتا ہے کہ اس شو کی جان آئیے، تو میں اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں. اینکر کو کتنا ایزی لیتے ہو؟ میرا اینکر کہتا ہے جیسے اخبار والا کہتا ہے، دودھ والا کہتا ہے. ناظرین اینکر صاحب کہا کرو یار. جی میرے مولانا اینکر صاحب. اب ٹھیک ہے جی، جیسے میرا اینکر کہتا ہے ایسے منہ کر کے اتنا ایزی لیتے ہو یار تم. یار اینکر کو یہ لیتے ہیں اور کیا. اینکر کے تو 2 منٹ بعد ممان سائڈ پہ لگا کے تو آپس میں ہاتھوں دیے ہوتے ہیں. تمہیں کیا پتا ہے، تم تو پھر بیچ میں بولتے رہتے ہو. ناظرین، میں بتانے یہ لگا تھا کہ یہ جس طرح کہتا ہے کہ شو کی جان ہے یہ تو میں اسے روز سمجھاتا ہوں کہ سارے شو میں مجھے اپنی پھر جان سمجھا کرو. یہ فکرہ بولنے کے بعد تم میری الٹا جان کو آ جاتے ہو. آگے سے کہتا کہ نہیں میں نہیں ایسے کر سکتا. میرا خیال خبروں کی طرف آئے، یعنی کہ اس چیز کو رادی کر دیا ہے. اس کا اس بیوی والا صاحب ہوا ہوا نا جس نے اپنے خاوند سے کہا کہ جان آج آپ کی سالگرہ ہے، مجھے حکم کرے میں آپ کو کیا گفٹ دوں. خاوند بیچارہ آگے سے کہتا کہ کیا گفٹ تم نے آرڈر کرو، تم سوٹ لا کے دوں، گھڑی دوں، یا آپ کو شوز مہنگے سے خرید کے دوں. اور کہتا ہے کہ چڈو پرا گفٹ شفٹ کو، یہ کیا تم نے بوٹ شوٹ یا سوٹ لے کے دینا ہے. بس تم جس طرح آج کے دن مجھ سے پیار کر رہی ہو نا، سارا سال بس اسی طرح میرے ساتھ محبت اور پیار اور عزت کے ساتھ بولا کرو. بیوی کہتی ہے نہیں جانو، دفع کرو اس بات کو، گفٹ بتاؤ کیا دوں. یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پورے شو میں مجھے اپنی جان سمجھا کرو. وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ اچھا خبروں پر تبصرہ شروع کرو. حد ہو گئی ہے یار تمہارے والی. اتنے پروفیشنلزم میں نہ پھنس جاؤ، ساتھ اخلاقیات کو بھی مد نظر رکھو. اخلاقیات اخلاقیات پہ حیران ہو رہے ہو. مجھے تو اخلاق کا بھی پتا ہے. کیا اچھا گاتا تھا. ساون آئے ہائے ہائے ساون جائے، تجھ کو پکارے گیت ہمارے. آگے یہ مبصرہ ہو جائے تو اصل میں میرا ووکیشنل جو وائس ہے نا وہ ٹیکنیکلی اپوزٹ سمت سے آ کے گروتھ کر کے جب نکلتا ہے نا تو اس میں ڈائیورشن ہو جاتا ہے. ایکول بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن. یس یس یو آر رائٹ. اس سنگنگ میں بھی نیوٹن کیا گیا ہوا ہے. وائس اینڈ ویلوسٹی آف وائس از ایکول بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن. یو نو ویلوسٹی؟ نہیں کہتا میں نے سائنس پڑھی ہوئی یار، میں نے کچھ نہیں پڑھا بتا کے لیے. اچھا خبر شروع کرتے ہیں صاحب. جی. وفاقی وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ عوام کو مزید چند ماہ تک گیس کی فراہمی میں ریلیف ملنا ممکن نہیں. یہ کیا بیان دیا جی شاہد خان عباسی صاحب نے کہ چند ماہ تک گیس میں ریلیف دینا ممکن نہیں. ہاں تو ابھی نہیں ہے گیس، جب ہوگی تو دے دیں گے. نہیں، یہ میں چند کا لفظ ہی نہیں سمجھا. یہ جو انہوں نے چند استعمال کیا ہے، اصل میں چند سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے نا. کسی کا چند بڑا ہوتا ہے، کسی کا چند چھوٹا ہوتا ہے. میں نے آڑو گرنیڈ سے پیسے لینے تھے نا، اس نے مجھ سے لیے مجھے 5,000 روپیہ دارا. اچھا. میں نے کہا کب دو گے؟ کہنا چند دنوں بعد دے دوں گا. لو جی میں 2 ہفتے بعد گیا، کہتا یار تم تو آ گئے اتنی جلدی، بس چند دنوں بعد دے دوں گا. میں نے کہا چلو کوئی گل نہیں. میں مہینے بعد چلا گیا. اچھا. پھر کہتا یار تمہیں کہا تھا چند دنوں بعد دے دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں. جی 4 سال ہو گئے ہیں، چند دن نہیں اس کے پورے ہو رہے. تو انہوں نے تو چند مہینے کہہ دیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید خان عباسی صاحب ذرا وضاحت کے ساتھ اگر آپ بیان دیتے تو بڑی مہربانی تھی آپ کی. بہرحال اگر آپ کی اس بات پہ یقین بھی کر لیا جائے کہ چند مہینے بعد ہی گیس کی فراہمی شروع ہو جائے گی،
تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اتنے یقین کے ساتھ؟ یمین میں سے کسی ڈڈو نے نکل کے آپ کو بتایا کہ نیچے گیس پڑی ہوئی ہے؟ کیا آپ نے ٹیکنیکل گولی کرائی ہے؟ بلکہ عوام کو ماموں ہی بنا دیا ہے آپ نے۔ بھائی چند مہینے بعد تو ویسے ہی گرمی آ جانی ہے، گیس کا استعمال ہی گھٹ جانا ہے، اور گیس جو ہے وہ ادھی پچدی پوری ہو ہی جائے گی، ریلیف مل ہی جائے گا۔ اس میں آپ کی کون سی بہادری ہے بھائی جی؟ مجھے یہ تو بتائیں۔ پوچھ تم کیسے رہے ہو بھائی جان، وہ وزیر ہے یار۔ ٹھیک ہے وزیر ہے، مگر مزاحیہ باتیں تو نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ مزاحیہ باتیں کرتا ہے اس سے جس طرح مرضی بات کی جائے۔ میرا ادھر متقا لگا ہوا، اس نے میرے ساتھ آگے سے لگا لیا۔ یار ان کا بیان سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گیس آپ ہی پوری ہو جانی ہے چند مہینے بعد۔ کل کلا کو وہ کہہ دیں گے کہ بھائی جی ہم نے طویل منصوبہ بندی کر دی ہے عوام کی ریلیف کے لیے، 10 سال بعد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ سردیوں میں آ جائے گا۔ اچھا تو اس میں یہی بات ہوئی نا پھر رمضان کا مہینہ 10 سال بعد ویسے ہی سردیوں میں آنا ہی آنا ہے، اس میں آپ نے کون سا ایسا مار کا مارا ہے؟ چلے عزیز صاحب یہ سنیں کہ امریکہ کے بارے میں خود امریکی میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں جی؟ امریکی میڈیا کا کہنا ہے عزیزی صاحب کہ امریکہ کو دوست بنانا دشمن بنانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسمان کیوں ہو۔ واہ 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 واہ، بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ کوئی ایسی انہوں نے کوئی اپنا تکلف سے بات نہیں کی، ذرا کھول کے کر دی ہے تو بات کھول کے سامنے آ گئی ہے۔ بالکل یہ اسی طرح ہے نا کہ سپاں دے پوت کدی میت نہیں بنتے پاویں چلیاں دودھ پیائیے۔ ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ امریکہ دے پوت کدی میت نہیں بنتے، جنی مرضی نیٹو سپلائی نگائیے۔ یہ تو اب ہم بھی سمجھ گئے ہوئے ہیں، 65 سال ہو گئے ہیں امریکہ کی خدمت کرتے ہوئے۔ وہ اب بھی جب اس کا دل کرتا ہے ہمیں کہہ دیتا ہے چلے دوڑو۔ یہ امریکہ کے متعلق ہی نیسن پٹی صاحب نے کہا تھا، ہوئی جھوٹے یار دی یاری جویں رخ کھجور، ہوئے دھوپ لگے تے جان نہیں دیندا، بھوک لگے پھل دور۔ آگے تو سنو، بھائی میں لبنا ماں یار نو جڑا دگا نہ دے اعتبار نو، بھائی میں لبنا ماں یار نو جڑا دگا نہ دے اعتبار نو۔ یہ سارا فلسفہ ہے، یو نو۔ یہ چیزیں ماسٹر آف میس کام کر کے نہیں ملتی، یہ کسی ماسٹر کے پاس ہی بیٹھے تو ملتی۔ کھجور ایک ایسا پھل ہے جس کا دیکھو نا دھوپ لگے تو جان ہی دینا، بھوک لگے پھل دور۔ ہائے ہائے اگلی خبر پر۔ وزیر مملکت برائے نیشنل ہیلتھ سروسز سائرہ افضل تارڑ کا کہنا ہے کہ دوا ساز کمپنیوں نے اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھائی ہیں، اس اضافے پر کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ لو جی سائرہ باجی، یہ جو دوائیاں بنانے والے اور دوائیاں بیچنے والے لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں شاعر کہہ گیا ہوا ہے، اے دوائیاں والے نہیں مڑ دے نا ایویں بڑکاں مار کڑے، ڈاکٹر بھی نہیں نا پیشنٹ نے، اے بیگنے وچکار کڑے، ڈاکٹر بھی نہیں نا پیشنٹ نے۔ ہائے 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 ہائے، ان کے بارے میں میر تقی میر کا ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دوں۔ کسی نے فارماسسٹ میڈیکل سٹور والے سے پوچھا نا کہ بھائی جی یہ ڈاکٹر کے نسخے کی تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی، جس طرح کی لکھائی لکھتے ہیں وہ آپ لوگوں کو کیسے سمجھ آ جاتی ہے؟ وہ میڈیکل سٹور والا کہتا ہے کان نہیں درکاری ہے، یہ ڈاکٹر نے لکھیا ہوں میں لٹ بیٹھا ہوں تسی بھی لٹ لو۔ اس لیے جناب والا آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے ہمیں، مگر کم یہ بہت مشکل ہے دوائیوں کے قیمتوں کو کنٹرول کر لینا، پرائسز کو۔ اگر آپ یہ کر لیں گے روپیہ بھی کٹ، تو آپ کو ہم لوگ انشاءاللہ ادھر حسب حال میں انوائٹ کر کے ادھر صفحے پہ بٹھا کے آپ کو چائے کا کاف پیش کریں گے۔ بڑی مہربانی۔ یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یار
جنید تمہاری عقل نے کر دیا مجھے قید. میں یہ سوچتا تمہارے میں عقل ہے ناپید. سوری یار ایسے تم ادھر ادھر بات لے جاتے ہو, کیا کہنے لگے تھے؟ نہیں, میں تمہارے جذبات اور تمہاری عقل سے اپنا امپریس ہو کے تو یہ سوچتا ہوں کہ یار دیکھو کہ ملک کی یہ جو کرکٹ ہے ہماری گیم, جو اب میرا خیال ہے نیشنل گیم ہی بڑھ گئی ہوئی ہے, ہاکی تو اب نظر نہیں آتی بیچاری. یعنی سب سے زیادہ تو اب کرکٹ کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں نا ہم لوگ, گورنمنٹ بھی اور بچے بھی. بالکل. اس کو کس طرح ہم خجل خراب کر رہے ہیں یار. کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی کوچ کی لڑائی ہو گئی ہے جی وہ نکالیں اپنے گھر کا رکھے, کبھی باہر کا لے کے آئیں, کبھی چیئرمین بورڈ کی دیکھے نا ذرا. اب وہ عدالت نے بحال کیا ہے اشرف صاحب کو, اور گورنمنٹ نے پھر ریٹ کر دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ جی یہ جو ہے بھائی صاحب ان کو نہیں ہونا چاہیے. بھائی جان اور حوالوں سے بھی دیکھا جائے تو بڑا مشکل وقت کہتے ہیں نا پاکستان پر آنے والا ہے. کرکٹ کے حوالے سے بھی مشکل وقت آنے والا. کوئی اور چیئرمین بنے گا بھائی جان, یہ تو لوکل معاملات ہے نا, پاکستان کی کرکٹ کے اندرونی معاملات ہیں, اس کو تو تم ایک طرف رہنے دو. جس طرح دیگر کئی معاملات میں کہا جا رہا ہے کہ وطن عزیز پر مزید مشکل وقت آنے والا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرکٹ میں, عالمی کرکٹ میں پاکستان پر مزید مشکل وقت آنے والا ہے. اندرونی جو کرکٹ کے حوالے سے جو سیاست ہو رہی ہے اس کو سائڈ پہ رہنے دو. یہ جو 28 اور 29 تاریخ کو دبئی میں آئی سی سی کی جو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے, میرا خیال ہے کسر صرف اتنی سی بات کی رہ گئی ہے کہ آئی سی سی کا نام آئی سی سی رہے گا, لیکن وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نہیں ہوگی بلکہ انڈین کرکٹ کونسل بن جائے گی. سیدھی سیدھی بات ہے. ہمیں سب کو اس بات کو ذرا نا سمجھنا چاہیے, بیکاز یہ کرکٹ ہمارے ہاں صرف اب ایک کھیل نہیں ہے, ایک پیشن ہے. ہمیں اس حقیقت کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لینا چاہیے, اور کرکٹ میں جو قومی یکجہتی کے حوالے سے ایک فورس موجود ہے اس کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے. اس لیے کرکٹ کے معاملات کو بھی بہت سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ یہ جو 28-29 کو دبئی میں میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں آئی سی سی کی ایک نئی شکل سامنے آ رہی ہے کہ پہلے کچھ عرصہ پہلے تک اس پر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہے اس میں ایک ایسی تجویز پیش کی جا رہی ہے, ایک بل ایسا لایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں کرکٹ پر صرف 3 ملکوں کا غلبہ ہو جائے گا. باقی ملک جو ہیں جتنے بالکل وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, ان کی کوئی سے نہیں رہے گی, انگلینڈ, آسٹریلیا اور انڈیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ اور انڈیا یہ تینوں ملک تو پہلے ہی کرکٹ پر غالب تھے. اب انگلینڈ اور آسٹریلیا بھی سائڈ پہ ہو جائیں گے, صرف انڈیا کا قبضہ ہوگا. صرف انڈیا جو چاہے گا عالمی کرکٹ میں وہی ہوگا. بات تم نے کافی کمپلیکیٹڈ سی کر دی ہے, ذرا سادہ لفظوں میں بتاؤ, میں چونکہ پڑھا لکھا آدمی ہوں. اچھا, سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ یہ جو آئی سی سی ہے, انٹرنیشنل کرکٹ کونسل, اس میں یہ بل جو پیش کیا جا رہا ہے اس کی منظوری کے بعد, اور اس کی منظوری کے غالب امکانات ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بل منظور نہ ہو, کیونکہ ان تینوں ملکوں کے پاس وہاں پر اکثریت موجود ہے. صرف پاکستان اور کسی حد تک جنوبی افریقہ اس بل کی یا اس تجویز کی مخالفت کریں گے. اس بل کی منظوری کے بعد ہوگا یہ کہ کوئی ملک بھی ان 3 ملکوں کے علاوہ آئی سی سی کا سربراہ نہیں بن سکے گا. سیدھا سیدھا, یا ان کی مرضی کے بغیر نہیں. بجلی کا بل ہے, اس سے بھی بڑا بل ہے. یعنی اندازہ کرو یہ جمہوریت ہے کہ ان تینوں ملکوں کو کھلے ایک ویٹو پاور حاصل ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ جو آئی سی سی کی ایک تجویز تھی کہ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہوگی, ٹیسٹ چیمپئن شپ 2 جو ہیں وہ پرپوزڈ ابھی ہیں جن کو منعقد ہونا ہے. اس کے لیے یہ تھا کہ 6 ملک جو میرٹ پہ ہوں گے, جو ٹیسٹ رینکنگ میں ٹاپ 6 ملک ہوا کریں گے, وہ اس میں حصہ لیا کریں گے. اب اس تجویز کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ان تینوں ملک, آسٹریلیا, انگلینڈ اور انڈیا, یہ چاہے 12ویں نمبر پر بھی چلے جائیں ٹیسٹ رینکنگ میں, جس نمبر پر مرضی چلے جائیں, یہ تینوں ملک ضرور کھیلیں گے. یہ ٹاپ 6 میں ہی رہیں گے. ہے نا, یہ اس کو کہتے ہیں بدماشی. نہیں تو واقعی انہوں نے ہم سے زیادہ اچھی کھیل کھیلی. نہیں, اچھی کھیل نہیں ہے. دیکھو میری بات سنو, یہ جتنی بھی کھیلوں کے جو بین الاقوامی ادارے ہوتے ہیں, بورڈ ہوتے ہیں, ان کا کام صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا. یہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے صرف پیسے کی بنیاد پہ کر رہا ہے کہ ہم زیادہ پیسے دیتے ہیں. یار ان یہ جو باڈیز ہیں ان کا مقصد پیسہ کمانا ہرگز نہیں ہوتا, لیکن پیسہ کمانا بدقسمتی سے ان کا واحد مقصد بن گیا ہے. دیگر کھیلوں میں بھی کیا مقصد ہوتا ہے ان کا؟ اس کھیل کا فروغ, اس کھیل کو دیگر ملکوں تک پھیلانا, اس کے لیے اپنے وسائل خرچ کرنا, اس کے لیے محنت کرنا. اور جہاں تک وسائل کا معاملہ ہے, اس وقت آئی سی سی جو ہے
اس کے جو باقی جو فنڈز ملتے ہیں دیگر ملکوں کو، سارے ملکوں کو، اس کا 50% یہ 3 ملک حاصل کر لیتے ہیں، اور ہندوستان کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے ان فنڈز کا 80% دیا جائے۔ دیکھو میری بات سن، جہاں تک تو تعلق ہے نا کرکٹ کے فروغ کا، جتنے بھی ملکوں میں کرکٹ ہوتی ہے سارے جمع کر لینا اپنی آبادی کو، تو اتنی نہیں بنتی جتنی انڈیا کی بنتی یار ہے۔ آبادی تو کوئی معیار نہیں ہے نا یار بھائی۔ 1.25 ارب کے لوگ وہاں پہ کرکٹ انجوائے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو پھر اچھا ایک منٹ، خرچ رہے ہیں۔ اچھا اگر آبادی معیار ہے تو پھر ہر حوالے سے جو ہے ہر سپورٹس پر چائنا کا غلبہ ہونا چاہیے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ کرکٹ کھیلتے نہیں چلے جو کھیل کھیلتے ہیں وہ اس میں چائنا کا غلبہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آبادی کوئی ایک معیار نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ حقیقی معنوں میں کسی کھیل کا فروغ چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی اسپرٹ برقرار رکھنی چاہیے۔ یہ پیسہ یا یہ جو دھوس اور دھاندلی ہے یہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں تو پاکستان کو کیا تکلیف ہوگی اس میں؟ جو سب سے بڑی تکلیف ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے پاکستان میں کوئی ٹیم آنے کے لیے تیار نہیں ہے، پاکستان سے کوئی کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو فیوچر ٹور پروگرام ہے پہلے ICC بنایا کرتی تھی، ICC بتاتی تھی کہ کس ملک کو آنے والے دنوں میں کس ملک کے خلاف کھیلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس تجویز کے بعد یہ ہوگا کہ یعنی کوئی بھی ملک اپنے طور پر اپنے تئیں یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں آپس میں سیریز کھیلنی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر 2 ملک چاہتے ہیں میاں بیوی راضی تو کون کرے گا بالنگ؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، اور اس سے پہلے ایسا ہوتا بھی نہیں تھا۔ اور فیوچر جو ٹور پروگرام ہے وہ ICC کے انڈر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ICC یہ دیکھتی تھی کہ اگر 2 ملک آپس میں ہی صرف جس پہ زیادہ یعنی آمدن ہوتی ہے، یعنی زیادہ پاپولیرٹی وہ حاصل کرتے، وہی 2 ملک آپس میں کھیلتے رہے، تو پھر باقی ملکوں میں کرکٹ کا فروغ کہاں گیا؟ اس لیے ICC نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ اب آنے والے وقت میں جب ہندوستان غلبہ حاصل کر لے گا تو پاکستان کو تو وہ وائپ آؤٹ کر دے گا ساروں سے۔ انڈیا اور انگلینڈ ہی آپس میں کھیلتا ہے، جو بھی 2 بڑے ملک ہیں وہ آپس میں کھیلتے رہیں گے تو چھوٹے ملک کہاں جائیں گے پھر؟ اسی پہ آڑو گرنیڈ کہتا ہے نا کہ جنہ کھادیاں گاجراں ڈیڈ ہونا دے پیڑ، اپنی گیم جو ہے وہ چھوڑ کے تو انگریزوں کے پیچھے لگے ہوئے، تو پھر انہوں نے تو کھجل کرنا ہی ہے آپ لوگوں کو۔ دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پیش کیجیے عزیز صاحب مخبر نامہ۔ ڈش 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 پی 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 کسی کی شادی کی مخبری۔ ایگزیکٹلی ابھی میں کہنے لگی تھی، شادیاں تو تڑا تڑ ہو رہی ہیں آج کل، موسمی شادیوں کا تمہیں کیا پتا ہے؟ تم تو سیدھا اخباریں پڑھ پڑھ کے تو ادھر آ جاتے ہو، ادھر سے سیدھا گھر چلے جاتے ہو۔ دیکھو تو صحیح پورا شہر بھرا ہوا شادیوں کا، یہ کون سی تم نے بڑی بات بوجھ لی ہے؟ آج کل موسم ہے شادیوں کا، اس لیے اس حوالے سے مخبری کے ہتھے چڑھی تو نے سوچا یہ بھی باجا بجا رہے۔ لو جناب علی، مخبری یہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر جو اس وقت ہائر ڈیوٹی ہیں اور سیٹ پہ ہیں، مخبر میرا یہ کہتا یہ سونیا عزیزی سونیا، ہاں جی ساتھ تم کہتے ہو کہ میرا مخبر ہمیشہ سچ بولتا۔ لا جی پھر میرا خیال ہے مخبریوں کا سیگمنٹ رہتے ہیں، دیتے ہیں آج 3-5 ہی کر لیتے ہیں۔ نہیں سوری یار، نہیں اب کوئی انٹرفیئرنس نہیں پلیز۔ حد ہو گئی ہے یار، تم اکیلے ہی اپنی بس کرو نا، بس نہیں کوئی بس کرو نا، جل کے نہیں دیکھ رہے تم؟ ادھر سے لگ رہے ہیں، ادھر سے سنتوش لگ رہا ہوں، اور ادھر سے درپن لگ رہا ہوں، ادھر سے خرگوش لگ رہا ہوں۔ یہ تو میں کہتا ہوں نا کہ دونوں طرف سے جب ایک جیسے لگنے لگو گے پھر بات کرنا۔ پاج نید میرا مخبر کہتا ہے کہ آئیے اس بزرگ کو سمجھا لو، اور یہ وہی بزرگ ہیں جن کی ہم پہلے بھی مخبری کر چکے ہیں کہ وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کی سیر پہ گئے ہوئے، اور محبوبہ قاف لیگ کی سابق MN نے۔ اللہ تیری خیر کرے۔ پی 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 مخبر کہتا ہے کہ وفاقی وزیر صاحب نے سابق قاف لیگ کی MN صاحبہ سے شادی رچا لی ہے۔ ہاں جی، اس وجہ سے ان کے گھر میں بھی پھٹا پھٹا ہوا ہے۔ یار ان چیزوں پہ یا ان ایجوں پہ ایسے ہوتا ہے، اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں۔ لو جی اسی سے ریلیٹڈ ایک چونکہ واجہ میں نے یاد بجایا، اس لیے میں تمہیں مخبری ایک اور سنا دوں۔ ایک ہی باجے میں 2 شادیاں؟ ہاں جی، ایک ہی واجے میں 2 شادیاں، اللہ تمہاری زندگی کرے۔
ایک اور ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں، ہاں جی دوسرا بھی بالکل، انہوں نے ایک اور وزیر صاحبہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اچھا ایک منٹ ٹھہر جاؤ، ابھی بھی نہ ہنٹ مانگو؟ ہنٹ نہ مانگو، میٹھے چاول مانگو، جتنی شادیاں ہو رہی ہیں۔ بس اتنا سا تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو وزیر صاحب ہے مرد حضرت، یہ اس وقت وفاقی کابینہ کے بڑے تگڑے وزیر ہیں، اور جو وزیر صاحبہ ہیں وہ بھی اپنے حلقے میں اس وقت بڑی تگڑی پائی جا رہی ہیں اور بڑی اثر رسوخ والی ہو چکے ہیں۔ ڈش 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 ڈش، یہ جو ڈش ہے نا یہ سام والی نہیں، یہ آج چاولوں کی ڈش۔ چاولوں کی ڈش پر ایسے نہ کرو۔ اچھا چلو ایسے کر دیتا جی، ڈش ڈش ڈش، ہاں ٹھیک ہے جی۔ حد ہو گئی ہے، مرمت کرنی شروع کر دیتا ہے یہ مخبریوں کی۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ جو منسٹر صاحب نے شادی کر لی ہے منسٹر صاحبہ سے، ان کا متعلق ایک اور مخبری یہ ہے کہ ایک NLC کیس چلا تھا، تمہیں یاد ہوگا، اربوں روپے کے اسکینڈل۔ جی جناب، اس کا جو مین کردار تھے نا بھائی صاحب، ان کو ان منسٹر صاحب نے آج کل بڑی ہی محفوظ جگہ پہ ایک کمرہ لے کے رکھا ہوا ہے۔ محفوظ جگہ کیا، کسی بنکر میں رکھ دی ہے؟ یار پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر، سمجھا کرو۔ وہ اس لیے ڈیزگنیشن لے کے دیا ہوگا نا یار ان کو۔ یار ڈیزگنیشن کوئی نہیں ہے، صرف ڈیزگنیشن اتنا ہے، تعلق ان دونوں کا آپس میں یہ ہے کہ اٹک کے قریب ایک جگہ مانسر شریف، ادھر ایک کلو بابا ہیں پیر صاحب، ان کے یہ دونوں مرید ہیں۔ تو کلو بابا نے ان منسٹر صاحب سے کہا تھا کہ منسٹر کاکا اے بھی میرا مرید ہے تے تیرا پرا ہے، اے ذرا خیال کر، ان تتیوا نہ لگے، ویسے تو تن دونوں نو ہی نہ تتیوا لگے مگر اینو نہ لگے۔ تو آج کل تو سردی ہیں یار اتنی۔ چلو میرا خیال ہے بریک لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ میاں ہو گیا ہے، جیسے بچہ نہیں تلکتا پھرتا گلے فرش پہ، اس طرح جگتوں پہ تلکتا پھرتا ہے۔ کیسے؟ کھڑے ہو کے بتاؤ کیسے، کھڑے ہو کے بتاؤ۔ میوزک بھی ساتھ، چلو یار باندر نہ بنا لیا کرو مجھے کے ساتھ۔ چلو اب سجا پیر اٹھاؤ، ہوں سورے جا کے دہا باندرا ہوں۔ دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بڑی خوفناک فائرنگ ہوئی ہے آج آپ کے شہر میں۔ ہاں یار میں خود شاشتر رہ گیا ہوں کہ وہ خرم دستگیر خان صاحب کے وفاقی وزیر بننے پہ اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے یار۔ بلکہ یہ لفظ میں اکثر پڑھتا تھا اخباروں میں اور سنتا بھی تھا خبروں میں، اندھا دھند، مگر دیکھا میں نے آج کہ اندھا دھند کیسے ہوتی ہے، کان پھاڑ دینے والی ہے۔ ہوئے ہوئے بڑھیا ہی فائرنگ کی ہے بھائی انہوں نے خرم دستگیر خان صاحب کے وزیر بننے پہ۔ شاید ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ کبھی وزیر بنیں گے بھائی، وہ پہلے بھی وزیر مملکت تھے، اب وہ وفاقی وزیر بن گئے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ وہ بڑا ہوتا ہے بھائی، مگر اتنی اندھا دھند فائرنگ یار، انہوں نے تو میرے تائے کے پتر والا صاحب کیا۔ میرا تائے کا منڈا بیچارہ بس نرم 14 ہی تھا پڑھائی میں، تو پنڈ میں 7-8 لڑکوں نے نا میٹرک کا امتحان دیا، تو تایا میرا کہے کہ لو جی وہ باقی 7 جڑے جینا انہوں نے پاس ہو جانا، اینے میرے منڈے نے نہیں جی کدی پاس ہونا۔ اچھا وہ 7 فیل ہو گئے، تائے کے منڈے کی فل ڈویژن آ گئی۔ ہاں، اور تائے کے منڈے کو خوشی سے لکوا ہو گیا۔ ہس کے سارا پنڈ دورا ہو گیا، لے بھائی چنگا بھائی ٹایا بھائی منہ ہی لے دے گئے ہیں آپ۔ ویسے میری بات سنو، یہ آج جو گجرانوالہ میں ہوا ہے، ظاہر ہے ٹی وی سکرین پہ دیکھتے ہوئے بہت برا لگ رہا تھا۔ میرا خیال ہر پاکستانی کو وہ منظر جو ہے وہ کسی طور بھی خوش کن منظر نہیں تھا کہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور ایک وزیر کا استقبال ہو رہا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے معاملہ صرف خرم دستگیر کا نہیں ہے، یہ ایک ٹپکل پولیٹیکل کلچر ہے نا، جس کا ہم بار بار کسی نہ کسی انداز میں رونا روتے رہتے ہیں۔ کبھی ان وزراء کا، ان سیاستدانوں کا پروٹوکول، کبھی خوشامد، کبھی یہ کبھی وہ، مطلب یہ ساری چیزوں نے مل کے ایک گندے اور غلیظ سیاسی کلچر کو جنم دیا ہے۔ اور یہ اب دیکھو نا، خرم دستگیر صاحب کو آج کم از کم یہ تو چاہیے تھا نا کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے کم از کم منع کر دیتے۔ یار کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟
ہاں بالکل بالکل. ہم لوگ جب میرا خیال ہے چھوٹے چھوٹے ہی تھے اور یہ بھی چھوٹے ہی تھے, ہماری عمر کے ہی ہوں گے, بلکہ میں ان سے چھوٹا ہی ہوں. دل کرے وہ فائرنگ کا اتنا غصہ نہ کریں, اس بات کا غصہ کر دیں گے تم تو میرے کو چھوٹا ہے. خان صاحب جب انگریزوں کے ملک میں انجینئرنگ کرنے کے لیے گئے تو ہم سارے لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ اب گجرالے کی سیاست جو ہے وہ چینج لے گی, پڑھی لکھی سیاست سامنے آئے گی اور بڑے اچھے انداز سے سیاست ہوگی. مگر آج انہوں نے ہی مان سے انگریزوں کی ڈگریاں پاڑ دی ہیں بیرنگ کر کر. اچھا یہ بات بھی اپنے طور پر مستحسن ہے کہ بے شک میڈیا کے دباؤ کے بعد ہی صحیح, لیکن وزیر اعلیٰ نے تحقیقات کا حکم دیا ہے اور گرفتاری کا بھی حکم دیا, اور خرم دستگیر نے بھی کہا ہے کہ گرفتار, اور یہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بھی سب کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, تمہیں بھی پتا ہے کہ کس طرح ملزم گرفتار ہوں گے, کس طرح شکشوئی کی جائے گی, یہ میڈیا کے پریشر کی وجہ سے کس طرح ہم لوگوں کو خوش رکھا جائے گا. بس ٹھیک ہے یار, وہ معاملہ 2-4 دنوں کے بعد دفعہ ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ جو مناظر تھے, میرا خیال ہے کہ ہمارے وزراء کو, ہمارے سیاستدانوں کو جب وہ خود اس کسی بھی ایسی صورتحال میں خود قدم رکھتے ہیں, ان کو اپنی آنکھیں بھی اپنے کان بھی کھلے رکھنے چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے میڈیا کے کیمروں کی توجہ ان کی طرف ہو. اور اس طرح کا جب بھی منظر دیکھتے ہی ہوتا نہیں یار وہی ہم 10 سال پہلے, وہی ہم 20 سال پہلے والے پاکستان نہیں ہیں. تھوڑی میں اس ساری سچویشن میں کیا کہنا چاہتا ہوں, میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں, وہ خرم دستگیر صاحب ہوں یا ان کے بندے ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی اور ہو بندہ, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے, ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا ہے, بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, فائرنگیں ہو رہی ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہے. تو خدا کے واسطے صرف اتنا خیال کریں کہ خوشی اور غم ایک ہی طرح نہ منائیں. ذرا اتنا خیال رکھیں کہ غم کیا ہے اور خوشی کیا ہے. یہ خوشی کا موقع ہے, اس کو بھی آپ اسی طرح منا رہے ہیں جس طرح کے منظر ہم دیکھ دیکھ کے تو رونے والے ہوئے ہیں یار. ایسے لگتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, ریٹن. اب دیکھو آج وہ جو مشرف صاحب کے وکیل ہیں, انہوں نے جس انداز میں باہر آ کے عدالت کے اندر بھی اور پھر باہر آ کے گفتگو فرمائی ہے, مطلب مائکس کے سامنے آ کے ایک لمحے کو بھی وہ شخص نہیں جھجکا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا, اور پھر آڑ کس کی لے رہے, فوج کی اور عدالت کی, کہ جو شخص عدلیہ کی طرف دیکھے گا, جو شخص فوج کی طرف دیکھے گا, ہم اس کی ٹانگیں چیر دیں گے. یار کون عدالت کو کچھ کہہ رہا ہے, کون فوج کو کچھ کہہ رہا ہے؟ بات مشرف کی ہو رہی ہے, تم اس کو دھکیل کے جو ہے وہ لے کے جا رہے ہو عدلیہ کی طرف اور فوج کی طرف, تاکہ کسی طرح ان کی چھتری حاصل ہو جائے. میں معافی چاہتا ہوں, قطع کلامی معاف. خیال یہ ہے کہ یہ جو عدلیہ اور فوج ہیں, ان دونوں اداروں کو بھی تو یار چاہیے نا کہ بحث کریں. بس بیان کیوں نہیں دیتے کہ بھائی کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا اس بات سے, خبردار اپنی اپنی لڑائی لڑو اور آرام سے جو قانون کہتا ہے بات ختم. ہاں, جو قانون کہتا ہے تو چپ ہے نا. ہاں, اداروں کی مضبوطی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ اگر تاثر ہے تو اس تاثر کو ظاہر کیا جائے. ٹینشن کریٹ کرنے کی ہر شخص کوشش کر رہا ہے. بد اعتمادی سی نہیں پھیلی, کسی کو کسی پہ نہ اعتماد ہے, نہ کو پیار محبت, نہ کچھ. یہ دیکھو کل سے بیچارہ بہترین خجل ہو رہا ہے, بہترین نہیں جیسے ہوتا. کیا مطلب؟ وہ فیس بک اپنی بڑھا بیٹھا ہے. چل میں نے کہا تھا نا, ہر بندہ وہ اس کو لتریشن کر رہا ہے اس کے اوپر کہ نہیں یہ غلط ہے. تو نری سے نے کہا بھی ہے کہ بھائی جی میرا یہ جان دے یار, نہیں مان رہے لوگ. ان کو یہ ہے کہ یار یہ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, اس کی کون سی میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میں نے وہ فیس بک کا پروفائل بنایا, ہم نے وعدہ کیا تھا, مجھے 2-4 دن پہلے کسی ایک ویور کا ہے جس نے آپ نے 3-4 ماہ پہلے آپ نے اور عزیزی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے اپنے فیس بک کے پیجز بنائیں گے. میں نے جلدی سے ایک فیس بک پروفائل بنایا, پیج بنانا چاہیے تھا, وہ بعد میں خیر مجھے پتا چلا. تو اس میں نے غلطی یہ کر بیٹھا کہ میں نے ایک تو اپنی ایج لکھ دی, ڈیٹ آف برتھ لکھ دی, وہ ہاں صحیح لکھ دی. لوگوں نے کہا کہ جی عزیزی سچا ہے. اور دوسری میں نے بات تو سنا, دوسری اس سے بھی بڑی غلطی کیا کی کہ میں نے اپنی ایک شادی کی کوئی تصویر تھی سائد کے ساتھ, کسی شادی کی تقریب میں سائد کو لے کے میں کھڑا ہوں. تو اس نے کہا, ساروں نے کہا کہ عزیزی صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں کہ تم اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہو اپنا پیٹ چھپانے کے لیے. میں نے بھی 5 منٹ کے اندر اندر وہ تاریخ بھی غائب کر دی ہے اور وہ تصویر بھی غائب کر دی ہے. مارکیٹ میں آ گئی ہے نا سر, یہ وہی ایڈریس ہے نا junaid.salim.official. ہاں, junaid.salim.official. لیکن بڑا ان آفیشیل سلوک ہوا ہے. دیکھو یار میرے اوپر
junaid.slim.official اس کا ہی پیج ہے. خدا کے واسطے نہ اب یار کڑی کڑی پوچھیں کہ یہ کس کا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہے مسٹر مائیکل, اور موضوع وہی پرانا پاک امریکہ تعلقات اور ہماری خود مختاری. وہ کدھر گیا تمہارا وہ خود مختاری والا, وہ جو تم بتاتے تھے کہ ہم پائپ لائن بچھا رہے ہیں گیس کا ایران کے ساتھ. بڑا ادھر بیٹھ کے کہتا تھا کہ ہمارے اندر ڈٹرمنیشن ہے, ہم کر کے دکھائے گا. کدھر گیا اٹھوا دا سارا پیپ کیا؟ اب آپ نے ہماری پائپ لائن وائنڈ اپ کروا دی, اب آپ کو اطمینان ہو گیا, دل کو ٹھنڈ پڑ گئی. مجھے تو اس بات کا ہنس یاد ہے کہ تم لوگ کدھر پائپ لائن بچھانے جا رہا تھا. تم لوگوں کو تو اپنی گھر کا پائپنگ کرنے نہیں آتا. گٹر کا پائپ جو ہے وہ پینے والے پانی کے پائپ کے اندر گھسا ہوا ہے, پینے والا پانی کا پائپ جو ہے وہ گیس والا پائپ میں گھسا ہوا ہے. ادھر سے جا کے پینے کے لیے پانی کھولتا ہے, اس میں سے کیا کرتے ہیں تم لوگ؟ ایران کی طرف کدھر دوڑتا ہے, وہ بھی ہماری اجازت کے بغیر. اصل تکلیف آپ کو یہ تھی. ونس فار آل تم لوگ مان کیوں نہیں لیتے کہ ہماری اجازت کے بغیر تم لوگوں کو کچھ نہیں کرنا چاہیے, اور نہ ہی کر سکتے ہو. جس طرح تمہارے ہاں لڑاکی سس کے کہنے کے بغیر ہانڈیاں نہیں پکتی, اسی طرح ہمارے بتائے بغیر اس ملک میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. جس طرح سس بتا دیے نو کہ اج ٹینڈیاں دے وچ ککڑ پانا ہے یا ٹینڈیاں دے وچ بکرے دا گوشت پانا ہے یا ٹینڈیاں دے وچ ٹینڈے ہی پانے نے, اسی طرح ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے. اس لیے اس بات کو, اس سوچ کو, اس چاہت کو چھوڑ دو کہ تم لوگ خود کچھ کر پاؤ گے. مسٹر مائیکل بہرحال وہ وقت ضرور انشاءاللہ تعالی آئے گا جب ہمیں ہر کام کے لیے آپ کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا. یہ تم جیسے جو چند لوگوں کو انٹیگریٹی اور سیلف ریسپیکٹ کا بھوت سوار ہے نا, جس کو تم لوگ خود ہی کہتے ہو. ایک بات یاد رکھو, اگر ہم کو خود ہی سنانے ہیں تو کٹو ساڑھے پیسے. وہ بھول جاؤ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. اب کہا کرو خودی کو تب کرنا بلند اتنا جب ہم سے یہ نہ پوچھو کہ اب اس دفعہ قرضہ دو گے کتنا. مسٹر مائیکل آپ بھی یہاں رہ کے شاعر ہو گئے. لو بٹھاؤ, مجھے تو ادھر کے سارے شعر یاد ہو گئے ہیں. کوکڑوں کو ڈون تیری باڈی وچ جو, تمہیں بھی نہیں آتا ہوگا. کوکڑوں کو ڈون تیری باڈی وچ جو, مجھے تو وہ بھی یاد ہو گیا. الڑ بلڑ پھاوے گا باوا کنک لے آوے گا, باوی بہ کے چھٹے گی $1 وٹے گی, ڈالر ہو گیا موٹا, اڈا لے آنڈا لوٹا, لوٹے وچ پانی, ماں تیری رانی, پیو تیرا راجا, سونے دا دروازہ, چاندی دیاں پوڑیاں, سٹے پہنا گوڑیاں, ایک پہن کالی, او بما دی سالی. بھائی اس میں $1 نہیں ہے, $100 ہے. وہ ساڈا تو $1 ہی ہے نا, سانو کی رو پانا ہے. وہ تو گل کرنا جدو 100 تو تھلے لے آو گے ڈالر نو. مسٹر مائیکل ڈالر بھی انشاءاللہ نیچے آئے گا. ڈالر کدھر سے نیچے آئے گا؟ جس دن ڈالر نیچے آئے گا اسی نال ہی کہہ دیں گے کڈو ساڈے پیسے. مسٹر مائیکل یہ آپ بار بار ہمیں کن پیسوں کا تانا دے رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے $300-400 ملین دینا تھا آپ نے ہمیں, وہ بھی آپ نے اس کی شکیل افریدی کی رہائی سے مشروط کر دی ہے. تو ٹھیک کہہ دیں, کیا کرنا آپ نے شکیل افریدی کو؟ تھوڑے کو ایک شاہد افریدی ہے, 2 افریدی رکھ کے کی کر دینے, ایک سانو دے دیو. تو کہڑا آلو چھپانے نے دے دو سانو ایک افریدی. وہ ہمارا بن ہے شکیل افریدی, وہ ہم کو دے دو. نہیں مسٹر مائیکل وہ پاکستانی شہری ہے. جاگ دے رہنا, شناختی کارڈاں سے نہ رہنا. بڑی گہری بات کر گئے. میریاں گلاں تھوانو یاد آن گیاں.
اے والیاں گوریاں گلا نہیں، اے جیڑیاں میں کر رہا وا اے والیاں گلا. اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس کو گلا کہتے ہیں. تو نہ گلاں دی گل کرنے مینوں تے وچلیاں گلاں دا بھی پتہ ہے. ہاں ایک دفعہ میں پارٹی پہ سے چڑھا ہوں ٹانگے گھوڑے پہ. اچھا تو میں نے کوچوان سے پوچھا، میں نے کہا ٹانگا گھوڑا ہی چلائی جانا، ٹاپے دے وچ پھاکالا ٹپ رکھیا ہوئے. اچھا حیران ہو گیا، کہتا او مسٹر مائیکل گوڑا مین، تم کو کیسے پتا ہے کہ ٹاپے دے وچ پھاکالا ٹپ بھی ہوندا ہے؟ میں کہا میں جتنی دیر کا ادھر رہ رہی ہوں مینوں تے بھی پتا ہے تسی ٹانگا چلانے لے کر دیو. چل ذرا کر کے دکھا. تو کرنا شروع ہو گیا. کہتا اور تیرے سائیں مار جان. میں نے اس کو پکڑ کے مارا. میں نے کہا نہ مراد اپنا ٹانگا چلاؤ، ہمیں کیوں بد دعائیں دیتی؟ کہہ رہا تھا نا تیرے سائیں مار جان. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.